Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines. We slow down, we zoom out اور ہم وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہیڈ لائنس کے پیچھے کہیں چھپ جاتی ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں سامنے آنے والے کچھ ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹس کی جو ایجوکیشن، انوائرمنٹ اور گلوبل گورننس کے سیکٹرز میں ایک نئی ڈائریکشن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان کی یونیورسٹیز ریسرچ اور انوویشن میں پروگریس کر رہی ہیں، میریٹائم سیکٹر انوائرمنٹ فرینڈلی ریفارمز اڈاپٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو انٹرنیشنل کسٹم گورننس میں ایک امپورٹنٹ گلوبل ریکگنیشن بھی حاصل ہوئی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں ریالٹی چیک کو. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز ریسرچ ریس میں آگے جا رہی ہیں. پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی ایک بہت انکریجنگ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جو یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی HEC نے یونیورسٹیز کے آفیسز آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن یعنی ORICs کی اینول پرفارمنس رپورٹ جاری کر دی ہے. اس رپورٹ نے یہ تصویر سامنے رکھی ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹی صرف ڈگریز تک لمیٹڈ نہیں رہی بلکہ ریسرچ، انوویشن اور انڈسٹری کلیبوریشن کی طرف بھی ریپڈلی موو کر رہی ہیں. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی لانگ ٹرم اکنامک گروتھ صرف روڈز اور بلڈنگ سے نہیں ہوتی بلکہ ریسرچ، ٹیکنالوجی اور انوویشن سے ہوتی ہے. اور HEC کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ایکیڈیمک سیکٹر اب اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور پروگریس کرتے نظر آ رہے ہیں. آج کے ریئلٹی چیک میں ہم یہ جانیں گے کہ ORICs کیا ہوتے ہیں، یونیورسٹیز نے کس طرح اس پروگریس اور ڈیولپمنٹ پر کو ہائی لائٹ کیا ہے اور پاکستان کے فیوچر کو کس طرح یہ چیزیں امپیکٹ کر سکتی ہیں. HEC نے فائنینشیل ایئر 2024-2025 کے لیے پاکستان بھر کی 95 یونیورسٹیز کے ORICs کا ڈیٹیلڈ پرفارمنس ریویو مکمل کیا ہے. ORICs جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آفیسز آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن، یہ یونیورسٹیز کے اندر وہ سینٹرل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ریسرچ گرانٹس، انوویٹو پروجیکٹس، پیٹنٹس، انڈسٹری لنکیجز اور کمرشلائزیشن اینڈ ایکیڈیمک کلیبوریشنز، ان سب چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ یونیورسٹیز کے ریسرچ ایکو سسٹم کا بیک بون ہوتے ہیں. پہلے پاکستان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کو لمیٹڈ امپورٹنس دی جاتی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں میں HEC نے یونیورسٹیز کو اس بات پر اسٹرانگلی انکریج کیا ہے کہ صرف ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز نہیں بنانے بلکہ انوویشنز ہب بنانا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز کو. اسی پالیسی کے انڈر ORIC سسٹم کو اسٹرینتھن کیا گیا اور لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کئی یونیورسٹیز نے ریسرچ اور انوویشن کی فیلڈ میں ریمارکیبل پرفارمنس دکھائی ہے. تقریباً 7 یونیورسٹیز نے ہائیسٹ W کیٹیگری حاصل کی جو ایکسلنس اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی نشاندہی سمجھی جاتی ہے. انہی انسٹیٹیوشنز میں ایئر یونیورسٹی اسلام آباد، نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد، NAD یونیورسٹی کراچی، سکھر، IBA یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور اور یونیورسٹی آف ایگریکلچرل فیصل آباد اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی، یہ سب یونیورسٹیز شامل ہیں. ان تمام یونیورسٹیز نے 80% سے زیادہ اسکور حاصل کیا ہے اور ریسرچ ایکسلنس کا ایک بینچ مارک بھی قائم کیا ہے. ایجوکیشن ایکسپرٹس کے مطابق یہ صرف انسٹیٹیوشنل سکسیس نہیں بلکہ پاکستان کے ایکیڈیمک انوائرمنٹ کے لیے ایک اور پازیٹیو سائن بھی ہے. 38 یونیورسٹیز کو X کیٹیگری میں پلیس کیا گیا جبکہ 43 یونیورسٹیز کو Y کیٹیگری میں رکھا گیا. سب سے انکریجنگ ڈیولپمنٹ یہ رہی کہ 17 یونیورسٹیز نے پہلے سال کے مقابلے میں اپنی رینکنگ کو کافی حد تک امپروو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیز ایکٹیولی اپنی ریسرچ کوالٹی، انوویشن سسٹمز اور انسٹیٹیوشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اسی HEC کی رپورٹ کے مطابق ریسرچ ایکٹیویٹیز میں بھی ایکسٹرا آرڈنری گروتھ دکھائی گئی ہے. یعنی فائنینشیل ایئر 2024 سے 2025 میں یونیورسٹیز کی طرف سے تقریباً 10,000 ریسرچ پروپوزل سبمٹ کیے گئے ہیں جبکہ پچھلے سال یہ تعداد صرف 2200 کے قریب تھی. یعنی صرف ایک سال میں ریسرچ پروپوزلز میں کئی گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ انکریز اس بات کا سگنل ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس، ریسرچرز اور فیکلٹی ممبرز میں ریسرچ کلچر ریپڈلی ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، ہیلتھ سائنسز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، رینیوبل انرجی اور کلائمیٹ چینج جیسے سیکٹرز میں
یونیورسٹیز اپنا ایک اہم رول پلے کر رہی ہیں. اینالسٹ کے مطابق اگر ریسرچ ایکو سسٹم ایسے اسپیڈ سے گرو کرتے رہے تو پاکستان میں فیوچر میں انوویشن بیسڈ اکانومی کی طرف پاکستان موو کر سکتا ہے. HEC نے اس پرفارمنس بیسڈ انسینٹیو کا اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے. ڈبلیو کیٹیگری میں شامل ہونے والی یونیورسٹیز کو 15% اوور ہیڈ فنڈنگ دی جائے گی، جبکہ ایکس کیٹیگری میں آنے والے انسٹیٹیوشنز کو 10% اور وائی کیٹیگری میں 5% کو سپورٹ دیا جائے گا. یہ فائنینشیل سپورٹ یونیورسٹیز کو اور زیادہ کوالٹی ریسرچ اور کمرشلائزیشن کی طرف لانے میں موٹیویٹ کرے گا. کمرشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی ریسرچ کو پریکٹیکل پروڈکٹس، اسٹارٹ اپس اور انڈسٹری سولوشنز میں کنورٹ کرے گی تاکہ اکانومی کو ڈائریکٹ بینیفٹ مل سکے. دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں یونیورسٹیز انوویشن اور اکنامک گروتھ کا ہب سمجھی جاتی ہیں. پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ پاکستان اس ماڈل کی طرف موو ہوتا نظر آ رہا ہے، اور رپورٹ میں بھی یہی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ زیادہ تر یونیورسٹیز فل ٹائم ORIC ہیڈز اور ٹرین ریسرچ مینیجرز اویلیبل ہیں. یہ انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی اور پروفیشنل مینجمنٹ کافی حد تک ایک پازیٹیو سائن سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے یونیورسٹیز میں ریسرچ ڈپارٹمنٹس ٹیمپریری بیسس پر اپریٹ کرتے تھے، لیکن اب ڈیڈیکیٹڈ اسٹرکچرز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. اور ایجوکیشن ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی یوتھ پاپولیشن ملک کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، اور اگر یونیورسٹیز کی پراپر ریسرچ فنڈنگ اور انڈسٹری سپورٹ ملتی رہی تو یہ یوتھ فیوچر انوویشنز کو لیڈ کر سکتی ہے. ریسرچ ایکسپرٹس کے مطابق یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کے درمیان کلیبریشن بڑھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ایکیڈیمک ریسرچ ڈائریکٹلی مارکیٹ میں نظر آ سکے، اکانومی کو سپورٹ کر سکے. اور پاکستان میں اسٹارٹ اپ کلچر بھی آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے، اور یونیورسٹیز انوویشن ایکو سسٹم میں ایک اہم رول پلے کرتی ہیں. اینالسٹس کے مطابق ORIC سسٹم نے یونیورسٹیز میں اکاؤنٹیبلٹی اور کمپیٹیٹیونیس کو بھی بڑھایا ہے. اب انسٹیٹیوشن صرف انرولمنٹ بیسس پر فوکس نہیں کر رہے، بلکہ پیٹنٹس، پبلیکیشنز، انڈسٹریل لنکیجز اور پریکٹیکل انوویشن پر بھی کام کر رہے ہیں. ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے اگر کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ ریفارمز کنٹینیو رہے تو پاکستان ریجنل لیول پر ایکیڈیمک اور ریسرچ ہب کے طور پر ابھر سکتا ہے. تو HEC کی لیٹسٹ رپورٹ نے کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز ریسرچ اور انوویشن کی فیلڈ میں اسٹیڈیلی پروگریس تو کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نالج اکانومی کی طرف بھی ایک بہت اہم سٹیپس جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. پاکستان نے میری ٹائم سیکٹر میں انوائرمنٹ پروٹیکشن اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف ایک امپورٹنٹ قدم لیا ہے. سینٹ نے شپ ری سائیکلنگ اور انوائرمنٹل سیفٹی سے متعلق ایک اہم لیجسلیشن کو اپروو کر دیا ہے جو میری ٹائم انڈسٹری کو ماڈرن اور انوائرمنٹ فرینڈلی بنانے کی طرف ایک میجر ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے. پاکستان گلوبل لیول پر شپنگ انڈسٹری ریپڈلی گرین ریگولیشنز کی طرف موو کر رہی ہے، اور پاکستان بھی اب سسٹینیبل میری ٹائم پریکٹسز اڈاپٹ کرتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی میری ٹائم انڈسٹری اکانومی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. امپورٹس، ایکسپورٹس، ٹریڈ، کنیکٹیوٹی اور شپنگ ایکٹیویٹیز ڈائریکٹلی نیشنل اکانومی کو امپیکٹ کرتی ہیں. اسی سیکٹر میں انوائرمنٹ پروٹیکشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سینٹ نے ایک اہم لا جو ہے اس کو اپروو کیا ہے. نئے لیجسلیشن کے مطابق ری سائیکلنگ کے لیے پاکستان آنے والے ہر شپ کا انوائرمنٹل انسپیکشن لازمی ہوگا. فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم افیئرز محمد جنید انور چودھری کے مطابق اس لا کا بیسک آبجیکٹو ہیزرڈس ویسٹ کو انوائرمنٹلی سیف اور سسٹینیبل طریقے سے مینیج کرنا ہے. شپ ری سائیکلنگ انڈسٹری دنیا بھر میں اکنامک امپورٹنس رکھتی ہے. پرانے شپس کو ڈسمینٹل کر کے ان سے اسٹیل، مشینری اور ری یوزیبل مٹیریل حاصل کیا جاتا ہے جو انڈسٹریز میں دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کا گڈانی شپ بریکنگ یارڈ ساؤتھ ایشیا کے میجر شپ ری سائیکلنگ ہبس میں شامل ہے، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق شپ ری سائیکلنگ انڈسٹری میں انوائرمنٹل اور ورکر سیفٹی کنسرنز ہمیشہ سے ایک بڑا چیلنج رہے ہیں. پرانے شپس میں بیسٹوز، آئل ریزیڈوز،
ٹاکسک کیمیکلز اور ہیزرڈس مٹیریل موجود ہو سکتا ہے جو کہ انوائرمنٹ اور ہیومن ہیلتھ دونوں کے لیے ایکولی ڈینجرس ہوتا ہے. اسی وجہ سے دنیا بھر میں مزید اسٹرکٹ انوائرمنٹل ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. نئے پاکستانی لاء کے تحت ڈینجرس مٹیریلز کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور ان کے پراپر ڈسپوزل کو انشور بھی کیا جائے گا. اس کا مقصد صرف میرین انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا نہیں بلکہ ورکرز کی سیفٹی سٹینڈرڈز کو بھی امپروو کرنا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے میریٹائم سیکٹر کے لیے ایک پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن اور گلوبل انوائرمنٹل ایگریمنٹس بھی سسٹینیبل شپنگ پریکٹسز پر زور دیتے ہیں. پاکستان کا یہ قدم انٹرنیشنل انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کے قریب جانے کی طرف امپورٹنٹ پروگریس مانا جا رہا ہے. انڈسٹری انالسٹ کا کہنا ہے کہ سسٹینیبل میریٹائم ریگولیشنز فارن انویسٹمنٹ کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں اور امپروو بھی کرتی ہیں. گلوبل کمپنیز انہیں ممالک میں بزنس پارٹنرشپس کو پریفر کرتی ہیں جہاں انوائرمنٹل کمپلائنس اور ریگولیٹری اسٹینڈرڈ اسٹرانگ ہو. کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل پروٹیکشن آج دنیا کا ایک میجر ایشو بن چکا ہے. اسی لیے کئی ممالک اپنے انڈسٹریل سیکٹرز کو گریجولی ایکو فرینڈلی ماڈلز کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. پاکستان بھی اب اسی گلوبل ٹرینڈ کا حصہ بنتا نظر آ رہا ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ میریٹائم سیکٹر کی ماڈرنائزیشن صرف انوائرمنٹ تک لمیٹڈ نہیں ہوتی بلکہ اکنامک کمپیٹیونیس کو بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے. اگر پورٹس، شپنگ سسٹمز اور ری سائکلنگ انڈسٹری ماڈرن سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کریں تو ٹریڈ ایفیشنسی اور انٹرنیشنل پارٹنرشپس دونوں امپروو ہو سکتے ہیں. لاس کے سپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ڈیولپمنٹ فیوچر جنریشن کے لیے کلینر انوائرمنٹ اور سیفر انڈسٹریل سسٹم کی طرف بھی ایک اہم سٹیپ ہے. تو پاکستان کا میریٹائم سیکٹر اب سسٹینیبلٹی اور انوائرمنٹ فرینڈلی فیوچر کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے جہاں اکنامک ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹل رسپانسبلٹی دونوں بڑھتی جا رہی ہیں. آج ہم نے دو مختلف سیکٹرز کی ڈیولپمنٹس دیکھی لیکن ان تمام سٹوری میں ایک کامن ڈائریکشن نظر آئی جو ہے پاکستان کے پروگریسو ٹرانسفارمیشن کی طرف سفر. یونیورسٹی ریسرچ اور انوویشن کو پروموٹ کر رہی ہیں. میریٹائم سیکٹر انوائرمنٹل سیفٹی سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ انتہائی پازیٹیو ہے. ایکسپرٹس کے مطابق سسٹینیبل ڈیولپمنٹ صرف انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے نہیں آتی بلکہ نالج اکانومی اور گورننس ریفارمز کے ساتھ انوویشن ایکو سسٹمس میں آتی ہے. پاکستان ان تمام سیکٹرز میں گریجولی لیکن پازیٹیو مومنٹم جو ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ریسرچ پروپوزلز کا ریپڈلی انکریز ہونا یوتھ انگیجمنٹ اور ایکیڈیمک پوٹینشیل کا انڈیکیٹر ہے جبکہ انوائرمنٹل لاز سسٹینیبل فیوچر اور رسپانسبل انڈسٹریل پریکٹسز کی طرف پروگریس کو ظاہر کر رہے ہیں. That's all for today's episode. I am Ramna Said signing off from Reality Check. Catch you in the next episode.